السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی سے ہم اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان کے خاندان والوں سے، ان کی نسل والوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ آج ارطغرل غازی جو سیریل اور ڈرامہ چلا ہے، بڑی کشش کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسے پسند کر رہے ہیں، ان کے کردار کو پسند کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہیں ہیں کہ آج ہم سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں اور ارطغرل غازی کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ دیکھیں، سلطنت عثمانیہ کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ ترقی کا بہت زمانہ رہا ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس میں مسلمانوں نے خوب ترقی کی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی سلطنت اسلامیہ بالکل پھیلتی چلی گئی، اور 440 ممالک ان کے انڈر میں آتے تھے، اور تقریباً 600 سال تک انہوں نے حکومت قائم کی ہے۔ اگرچہ سلطنت عثمانیہ، یہ عثمان جنگجو جو ارطغرل غازی کے بیٹے تھے، ان کی طرف منسوب ہے۔ اس سلطنت کو انہوں نے قائم کیا تھا، لیکن اس سلطنت کو قائم کرنے کی راہ دراصل ارطغرل غازی نے ہموار کی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہوا تھا، اور انہوں نے بہت ترقی کی تھی۔ اور سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ ہم ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ ترک ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی پیاری اور سچی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ کام انجام دیا ہے جو رہتی دنیا تک کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ ان کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو یہ مسلمانوں کے سامنے لانا چاہتے تھے، اور اس کام کے لیے انہوں نے ان ساری جگہوں کی کھوج لگائی جس جگہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ بھی تعلق رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ کو ذکر کروا دیتا ہوں کہ انہوں نے کن کن جگہوں کی کھوج لگائی۔ ان کا ایک اہم کارنامہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ہیں، انتقال سے پہلے وہ کس باغ میں جایا کرتے تھے، اس جگہ کی انہوں نے کھوج لگائی۔ دوسری چیز کہ اس گھر کا انہوں نے پتہ لگایا جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تیسری چیز، حضرت آمنہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدہ ہیں، ان کی قبر کا بھی پتہ لگایا۔ چوتھی چیز، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کہاں پر ہوا، اس جگہ کا بھی انہوں نے پتہ لگایا۔ نمبر 5، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آخری آرام گاہ کہاں تھے، اس کا پتہ انہوں نے لگایا۔ اس کے بعد میں چھٹی چیز، ورقہ بن نوفل، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے گھر لے کر آئے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل کا گھر کہاں ہے، کس جگہ پر تھا، انہوں نے اس کی کھوج لگائی اور اس کا پتہ لگایا۔ نمبر 7، زید ابن ارقم، یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کے گھر پر صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اہم مشورے اور میٹنگ ہوتی تھی، تو ان کے گھر کا بھی کھوج لگایا۔ نمبر 8، حضرت ام ہانی کے گھر کا پتہ لگایا جہاں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج شروع ہوا، آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ نمبر 9، وہ راستہ کہ جس راستے پر چل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے، اس راستے کا بھی انہوں نے پتہ لگایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس راستے کو شارع ہجرت کہا جاتا ہے۔ شارع معنی ہوتا ہے سڑک، تو اسے شارع ہجرت کہا جاتا ہے۔ نمبر 10، مدینے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کنویں سے پانی پیا تھا، اور جس کنویں کا پانی نیچے تھا
لیکن جب اس نے حضور کا رخ زیبا اور چہرہ دیکھا تو وہ ابال مار کر اوپر آیا تھا اور حضور کے چہرے کا دیدار کیا، اور حضور نے اس کنویں سے پانی پیا تھا، اس کنویں کا بھی پتہ انہوں نے لگا دیا۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ سب سے بڑی ان ترکوں کی اور سلطنت عثمانیہ کی یادگاروں میں سے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ ان کی یہ بہت دیرینہ خواہش تھی کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی جائے، لیکن ادب کا بالکل خیال رکھا جائے، اور یہی وجہ تھا کہ کئی سال گزر گئے لیکن وہ تعمیری سلسلہ شروع نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن بہرحال ان کا جو ہے ان کے دل میں یہ خواہش تھی تو اللہ نے ان سے کام بھی لے لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے کتنا اہم کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے اعلان کروایا کہ جتنے بھی ماہر فنکار ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ قسطنطنیہ میں جو آج کا استنبول ہے وہاں پر جمع کیا گیا، تقریباً 15 سال تک فنکار آتے رہے۔ جب حکمرانوں کو یہ یقین ہو گیا، سلطنت عثمانیہ سنبھالنے والوں کو، کہ فنکار جمع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے قسطنطنیہ کے قریب ایک بستی آباد کی، اور وہاں پر انہوں نے ان لوگوں کو، فنکاروں کو، ماہرین کو ٹھہرایا، ان کے کھانے پینے ہر چیز کا انتظام کروایا۔ پھر اس کے بعد حکمران خاندانوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس میں 3 اہم فیصلے لیے گئے۔ پہلا فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو فنکار آئے ہوئے ہیں یہ اپنے نابالغ بچوں میں سے جو ہوشیار بچے ہیں ان کو اپنا فن سکھا دیں، یا اگر کسی کو بچے نہیں ہیں تو وہ اپنے کسی شاگرد کو اپنا فن سکھا دیں۔ دراصل نابالغ بچوں کا انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ مسجد نبوی کی تعمیر وہ لوگ کریں کہ جن کے سروں پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ نابالغ جب تک ہوتا ہے انسان تب تک وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں کیونکہ ابھی وہ ہوشیار نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے نابالغ بچوں کا جو ہے چوائس پیش کی تھی۔ تو پہلی چیز یہ تھی۔ دوسری چیز کہ جو اہم فیصلہ لیا تھا وہ یہ کہ ان نابالغ بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، صحیح طریقے سے سکھایا جائے، اور پھر انہیں حافظ قرآن بنا دیا جائے۔ نمبر 3 کہ ان کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو میدان جنگ کا شہسوار بھی بنا دیا جائے۔ بہرحال 25 سالوں تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، اور انہوں نے 500 سے زائد ماہر فنکار پیدا کر دیے، جو نابالغ تھے، حافظ قرآن تھے، اور جنگجو بھی تھے، میدان جنگ کے شہسوار بھی تھے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے سارے سامان اکٹھا کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا اہم کام تھا کہ وہ پتھر جو مسجد نبوی میں لگانا تھا، انہوں نے مسجد نبوی سے جو ہے پتھر مسجد نبوی میں جو لگانا تھا ان کانوں سے نکالا تھا، جو بالکل نئے نئے کان کھودے گئے تھے اور وہاں سے نکالا گیا، اور اس کے بعد جب تعمیری کام مسجد نبوی کا ختم ہوا تو اس کان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ یعنی ایسے پتھر یوز کیے گئے کہ جو پتھر نہ پہلے کبھی استعمال ہوئے تھے اور نہ بعد میں ان پتھروں کو کسی نے اپنے گھر مکان کے لیے استعمال کیا، اور کہاں سے وہ کان کہاں تھا، کیسے نکالے، آج تک کسی نے کوئی سراغ اور پتہ نہیں لگا پایا ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ لکڑیاں جو استعمال کر رہے تھے وہ ایسے جنگلوں سے لکڑیاں لا رہے تھے کہ جس جنگل میں کسی انسان نے قدم نہ رکھا ہو، جو انسانی آبادی سے بہت دور تھا۔ 20 سال تک ان لکڑیوں کو لا کر مسجد نبوی میں انہوں نے جو ہے مدینہ منورہ میں رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ مدینے کی ہوائیں اور فضائیں آئیں اور ان لکڑیوں کو بابرکت بنا دیں۔ تیسرا تھا کام ان کا یہ تھا کہ جو رنگ وغیرہ مارنے تھے، تو رنگ وغیرہ جن درختوں اور جن سمندری خشکی والے پودوں اور درختوں سے جو رنگ نکالنے تھے، تو ان خاص پودوں کو اسلامی ممالک سے لایا گیا تھا۔ پچکاری کے لیے یعنی رنگ مارنے کے لیے جن قلموں کا جو قلم بنائے گئے تھے ان کو انہوں نے خاص ایران سے بنوایا تھا۔
اور اسی طرح کچھ لکھنے وغیرہ کے لیے خطاطی کے کام کے لیے جو قلم بنایا تھا، اور اس کے درخت جہاں پر اگائے تھے وہ دریائے نیل کے کنارے پر اگائے گئے تھے۔ تقریباً مدینہ منورہ سے 12 میل جو لگ بھگ 18 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر ان لوگوں کو بسایا گیا اور وہاں پر کام ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے چیزیں اٹھا کر لاتے تھے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی تھی۔ ان لوگوں کو 2 ہدایات خاص طور پر دیے گئے تھے جو بہت اہم تھے۔ ہدایت یہ تھے کہ جب تک مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی رہے اس وقت تک آپ کو ہمیشہ باوضو رہنا ہے، اور دوسری ہدایت یہ تھی کہ تعمیر کرتے کرتے آپ کو قرآن مقدس کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی 18 کلومیٹر دور ان کو کیوں رکھا گیا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں تھا جس کا ادب اور لحاظ بہت ضروری تھا، اور پتھر وغیرہ تراشنے میں، لکڑیاں کاٹنے میں آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے بہت دور رکھا گیا تھا تاکہ یہاں شور شرابہ نہ ہو۔ اور ایک بہت بڑی خصوصیت یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ پتھر وغیرہ تراشتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے تو کبھی چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا تھا، تو وہ جب لاتے تھے دیکھتے تھے کہ بڑا ہو گیا تو یہیں کاٹنا شروع نہیں کرتے تھے، واپس وہ لے جاتے تھے وہاں، اور وہاں جا کر کاٹ کے واپس لا کر پھر لگاتے تھے۔ اتنا ادب اور اتنا احترام انہوں نے کیا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی پورے ادب کے ساتھ، پورے لحاظ کے ساتھ، اور ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ اسی عقیدت اور محبت کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ارطغرل غازی اور ان کی اولاد میں ہے، تو حضور کی محبت ان کے دل میں ہے، اس لیے ہم ان کے لیے بھی اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اپنے دل سے ہم ان کو بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی نسل والوں کو ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ دراصل ارطغرل غازی کو جو لوگ چاہتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو مسلمانوں کے سامنے لانا چاہتے تھے، اور سچے پکے طور پر حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کلپ ضرور پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔